ہم دھوپ میں 10 منٹ نہیں نکل سکتے، کسان 10 گھنٹے کام کرتا ہے۔ عفان کیسر صاحب، ان 2 وقت کی روٹی کمانے والوں کو روٹی کمانے دیں، اس مافیا کے خلاف آئیں تو پھر پتا چلے کہ وہ آپ کو کیسے نکیل ڈالے گی اور وہ کتنے مضبوط ہیں۔ آپ جیلے کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کہ وہ چنے میں دیسی گھی ڈالتا ہے، پھر دوسرا ٹیکا پکڑا جو بڑا ٹیکا ہوتا ہے، اور میں نے کہا یہ تربوز کو نہیں، ڈاکٹر عفان کو لگنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظما کے چینل پہ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کی ایک اینٹ ہاسپٹل کے اندر کسی کی جان بچا سکے۔ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ تربوزوں کو انجیکشن لال کلر کے لگا کر ان کو پکایا جا رہا ہے، جبکہ یہ قدرتی پھل ہے اور گرمیوں میں آتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ ٹیکے سے نہیں پکتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی، اس کے ریئیکشن میں بڑے لوگ کھڑے ہوئے، اور ملک کا کتنا نقصان ہوا ہے، ان کسانوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حارث کھوکھر، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اپنی فیملی بھی ڈاکٹر ہے، لیکن انہوں نے ایک ڈاکٹر کے خلاف آواز کیسے اٹھائی، کیا ان کی پوری ریسرچ تھی، اس کی بیس پہ انہوں نے بات کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری فیملی بالکل ڈاکٹر ہے، لیکن اگر میرا بھائی یا میری بہن بھی غلط ہوں گے تو میں غلط کو غلط کہوں گا، صحیح کو صحیح کہوں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں، جو ہے وہ آپ طاقتور کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اور جو ہے اس وقت میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مظلوم وہ 17 کروڑ پاکستانیاں جو غریب ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں، اور صرف 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں۔ گاڑی نہیں چاہیے ان کو، اے سی نہیں چاہیے ان کو، محل نہیں چاہیے ان کو، دبئی کے ٹکٹس نہیں چاہیے ان کو، 5 اسٹار ہوٹلز نہیں چاہیے، صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے ان کو۔ لیکن سارے ڈاکٹرز غلط نہیں ہوتے، سارے وکیل غلط نہیں ہوتے، سارے صحافی غلط نہیں ہوتے۔ ہر پروفیشن میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور ہر بندہ غلط نہیں ہوتا۔ ہر پروفیشن میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن اس میں سے 1-2 بندے غلطی کریں تو اس کا خمیازہ پوری کمیونٹی نے نہیں بھگتنا ہوتا۔ ڈاکٹر عفان کیسر نے جو ہے وہ تربوز پہ ویڈیو بنائی، اس پہ جو ہے تربوز کو انجیکشن لگایا اور کہا جی تربوز کو انجیکشن لگ رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ آپ کو ڈائریا کر سکتا ہے یا کوئی بھی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پہلے انہوں نے سموسے پہ ویڈیو بنائی۔ سموسہ 20-30 روپے کی بکنے والی چیز ہے، اور سموسے کی ریڑھی ایک گاؤں میں بھی لگی ہوتی ہے، شہر میں بھی لگی ہوتی ہے، چوکوں میں بھی لگی ہوتی ہے۔ سموسہ بیچنے والے کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، بڑا گھر نہیں ہوتا، وہ اے سی میں نہیں سوتا، محلوں میں نہیں رہتا، 2 وقت کی روٹی کماتا ہے۔ ایک پیزے کی قیمت 3000 روپیہ، اور 1 من گندم کی قیمت یعنی 40 کلو گندم کی قیمت جو ہے وہ 2000 روپیہ۔ کسان مر رہا ہے، کسان نے احتجاج کیا تو اس پر لاٹیاں برسائی گئی، تشدد کیا گیا، اور اس کی جو آندھی میں، طوفان میں، سردی میں، گرمی میں، ہم دھوپ میں 10 منٹ نہیں نکل سکتے، کسان 10 گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ نقصان کھائے صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ نہ محل بناتا ہے، نہ اے سی میں سوتا ہے، نہ آڈی یا فارچونر پہ پھرتا ہے، اور پھر تربوز کروڑوں روپے کے ضائع ہو گئے، کروڑوں سے بھی زیادہ روپے کے ضائع ہو گئے اس ایک بات پر۔ تو اپنے منہ سے نکالی ہوئی جو بات ہے، کہتے ہیں کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ ڈاکٹر عفان کیسر کا اگر انفلوئنس ہے، اگر ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اگر کسی کو کوئی نہیں دیکھتا تو وہ بے شک سوچ سمجھ کے نہ بولے، اس کا کمیونٹی کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کا ہماری کمیونٹی کو، کسانوں کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ 6 روپے کلو جو ہے وہ کسان دیتا ہے گاڑی والے کو، وہ 15 روپے کلو جو ہے آگے دیتا ہے آڑتی کو، 25 روپے کلو وہ دیتے ہیں جو سڑکوں پہ لگا کے ٹھیلا بیٹھے ہوتے ہیں، اور 35 روپے کلو تربوز گرمی میں سارا دن، گرمی میں سارا دن 35 روپے کلو میں کیا بچاتے ہوں گے وہ؟ 5 روپے کلو، 5 روپے کلو، کیا وہ کروڑوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں؟ عظما میڈم، کیا وہ اربوں پتی لوگ ہیں؟ کیا وہ محلوں میں رہتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر عفان کیسر کی طرح وہ پی سی یا نشاط میں ٹھہرتے ہیں؟ کیا وہ دبئی گھومتے ہیں؟ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے، ان کے اپنے بچوں کے لیے یا بوڑھے ماں باپ کے لیے وہ یہ تربوز بیچتے ہیں، اور وہ کسان جو تربوز کاشت کرتا تھا، اس کی فصل تباہ ہو گئی، وہ اگلی بار کیا تربوز کاشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور جگر کی جو گرمی ہوتی ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ انڈیا میں اس کا جوس بنا کے بیچا جاتا ہے، پاکستان میں بھی بیچا جاتا ہے، بہت زیادہ کراچی میں، اور یہ آپ کو گرمی میں ہیٹ سٹروک سے بچاتا ہے، یہ جگر کی بیماری سے بچاتا ہے، ہیپیٹائٹس سے بچاتا ہے، اور یہ آپ کا خون بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ ایک پچھلے
सैकड़ों सालों से ये चला आ रहा है। अब डॉक्टर अफान कैसर एक दानिश्वर बने हैं और उन्होंने कहा जी तरबूज को टीके लग रहे हैं। तरबूज की इतनी मोटी जिल्द होती है, पहली बात है उसके अंदर आम टीका तो जाएगा नहीं। जो उन्होंने टीका पकड़ा हुआ था ना वो इंसानी टीका था, वो अंदर नहीं जा सकता, वो सुई नहीं जा सकती। उसके अंदर टीका जाएगा जो इंजेक्ट होता है चिकन को या मटन को, वो टीका तरबूज के अंदर जाएगा। और फिर जब वो जाएगा वो लिक्विड है, तरबूज खुद एक लिक्विड है, और जैसे ही वो इंजेक्ट होगा तरबूज 1 घंटे के अंदर गल सड़ जाएगा। जहां पर वो लिक्विड जाएगा तरबूज जो है वो गल सड़ जाएगा। तरबूज की लाइफ अगर वैसे पड़ा हो तो 2-3 दिन है, लेकिन अगर इंजेक्ट करेंगे तो उसकी लाइफ आधे घंटे और घंटे से ज्यादा नहीं है। ये तो कुदरती फल है, गर्मियों में खुद ही पकता है और गर्मियों में आता है, गर्मियों में लोग खाते हैं। डॉक्टर अफान ने ये बात की क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या थे? वो कहते हैं मैंने ही तरबूज और मुर्गी के रेट कम करवाए। देखें, इन्होंने अगर तरबूज और मुर्गी के रेट कम करवाए हैं तो तरबूज 35 रुपए किलो बिकता है, 4 पे 5 रुपए किलो कमा लेता है एक रेडी वाला जिसने 2 वक्त की रोटी खानी होती है, या किसान। अफान कैसर साहब, इन 2 वक्त की रोटी कमाने वालों को रोटी कमाने दें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 वक्त की रोटी खानी होती है और अगले दिन फिर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी खानी होती है। आप आए उस माफिया के खिलाफ जो गुर्दे बेचते हैं, जो वो दवाइयां बनाते हैं और गंदे केमिकल्स और सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे गुर्दे खराब होते हैं, जिससे जिगर खराब होता है, और जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए आवाज उठाएं, डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए आवाज उठाएं, जिनको लाखों रुपए की और हजारों रुपए की दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं। उस माफिया के खिलाफ आए तो फिर पता चले कि वो आपको कैसे नकेल डालेगी और वो कितने मजबूत हैं। जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज फेक और 2 नंबर दवाइयां बनाती हैं, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आपको उनके खिलाफ आना चाहिए। आप तरबूज समोसे को छोड़ दें, आप जीले को पकड़ लेते हैं कभी के वो चने में देसी घी डालता है। पहलवान आज भी उनकी ग़िज़ा देसी घी है। हमारे आबाओ अजदाद देसी घी खाते थे, हर चीज़ खाते थे, लेकिन एक्सरसाइज करके, वॉक करके, साइकिल चला के उस चीज़ को हजम करते थे, पचाते थे, और वो बाद में हेल्दी चीज साबित हो जाती थी। वही चीज से कैल्शियम भी मिलता था, उसी से प्रोटीन भी मिलता था, उसी से आपको जिंक भी मिलता था, विटामिन ई भी मिलता था। लेकिन अगर आप खा के सो जाएंगे फिर नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप खा के एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा और फायदा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप देसी घी खाना छोड़ दें। नौजवान खाते हुए आए हैं देसी घी, गाँव में आज भी खाया जाता है। आज भी खाया जाता है। पहलवानों की ग़िज़ाई बादाम और देसी घी और पिस्ते हैं, तो वो बाद में डंड नहीं निकालते। इसके ऊपर दोबारा किसी ने रिएक्शन दिया है? ये जो इंजेक्शन की बात इन्होंने की है तरबूज की, फूड अथॉरिटी की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? मोहसिन भट्टी जीएनएन के सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने तजर्बा किया, उन्होंने कहा ये फजूल और मन घड़त कहानी है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये मन घड़त कहानी है और ये फजूल बात की है। मैंने टीका पकड़ा, आमतौर पे जो अफान कैसर ने टीका पकड़ा था वो आम टीका था इंसानों वाला। मैंने दूसरा टीका पकड़ा जो बड़ा टीका होता है, और मैंने कहा ये तरबूज को नहीं डॉक्टर अफान को लगना चाहिए। इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त होना चाहिए, इनको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और मैं डॉक्टरों से गुजारिश करता हूं कि इनको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वो ला के दिया जाए, उनके साथ कंसल्टेशन करवाई जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट